واقعہ کربلا 10 محرم 61 ہجری کو موجودہ عراق میں کربلا کے مقام میں پیش آیا۔ سانحہ کربلا حق و باطل کے درمیان میں فرق کرنے والا ایک عظیم معرکہ تھا، جس میں نواسۂ رسول امام عالی شان سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے دین کی سربلندی کے لیے لازوال اور بے مثال قربانی پیش کی۔ کربلا کے میدان میں ہونے والی حق و باطل کی جنگ میں ایسے بہت سارے واقعات پیش آئے جو نہ صرف اسلامی تاریخ بلکہ انسانی تاریخ میں بھی لازوال ہیں۔ انہی واقعات میں سے 7 حقائق ایسے ہیں جن کا ہر مسلمان کو پتہ ہونا چاہیے۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام کوفہ والوں کے خطوط۔ اہل کوفہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے، تو کوفہ کے کچھ لوگ سلیمان بن ستحزائی کے مکان پر جمع ہوئے اور آپ کو خط لکھا کہ ہم بھی یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، آپ جلد از جلد کوفہ تشریف لے آئیں اور ہم سب آپ کے ہاتھ پر بیعت کر لیں گے۔ اس کے 2 دن بعد انہوں نے اسی مضمون کا ایک خط امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے نام پر لکھا اور چند دوسرے خطوط بھی آپ کے پاس بھیجے، جن میں آپ کو کوفہ آنے کی دعوت دی گئی۔ سانحہ کربلا کے پہلے شہید امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل سانحہ کربلا کے پہلے شہید ہیں، جنہیں کوفہ میں شہید کیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو جب کوفیوں کے خطوط ملے تو آپ نے مسلم بن عقیل کو اپنا سفیر بنا کر کوفہ روانہ کیا تاکہ وہ کوفہ کے حالات کا جائزہ لے کر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو اس سے آگاہ کر سکیں۔ امام حسین کے پاس کوئی فوج نہیں تھی۔ امام حسین نے جب مکہ سے کوفہ کی طرف سفر شروع کیا تو آپ کے ساتھ آپ کے خاندان کے کچھ افراد تھے، جن میں بچے بھی شامل تھے اور چند اصحاب بھی ساتھ تھے۔ امام حسین کا کوفہ کی طرف سفر کوفہ والوں کی دعوت پر تھا اور آپ کا یزیدی فوج سے جنگ کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ برزدق شاعر سے ملاقات۔ وادی تانیم سے سفر کر کے جب امام عالی شان کا قافلہ وادی صفا پر پہنچا تو مشہور شاعر برزدق آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، تو امام حسین علیہ السلام نے اس شاعر سے پوچھا کہ اگر کوفہ اور کوفہ والوں کی کوئی خبر آپ کے پاس ہے تو مجھے بتائیں۔ تو اس پر اس شاعر نے کہا کہ کوفیوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں اور تلواریں یزید کے ساتھ۔ کربلا کی زمین کی خریداری۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ جب میدان کربلا میں پہنچا تو آپ نے سب سے پہلے اس علاقے میں آباد بنی اسد قبیلے کے سرکردہ افراد کو بلا کر ان سے زمین خریدنے کی خواہش ظاہر کی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے میدان کربلا کی زمین 60 درہم میں خریدی۔ زمین کربلا کی خریداری یہ ثابت کرتی ہے کہ امام عالی شان کسی غاصب زمین پر دفن ہونا نہیں چاہتے تھے اور کی لشکر حسینیت میں شمولیت۔ اور بن یزید کوفہ کے ایک انتہائی بہادر اور دلیر سپہ سالار تھے۔ جب کوفہ کے گورنر عبید اللہ بن زیاد کو یہ خبر ملی کہ امام حسین علیہ السلام عراق پہنچ چکے ہیں تو اس نے ہر کو 1000 سپاہیوں کے لشکر کے ساتھ امام حسین علیہ السلام کی طرف بھیج دیا تاکہ آپ کا راستہ روکیں۔ صبح عاشور جب ہر نے دیکھا کہ یزیدی فوج حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کرنا چاہتی ہے تو وہ لشکر یزیدی سے نکل کر لشکر حسینی میں داخل ہو گیا اور شجاعت و بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے امام حسین علیہ السلام کے مشن پر اپنی جان کو نثار کر دیا۔ میدان کربلا کے آخری شہید۔ میدان کربلا میں امام حسین کے تمام ساتھی لشکر یزیدی سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ گھوڑے پر سوار ہو کر یزیدی لشکر سے ٹکرائے، گمسان کی لڑائی ہوئی اور پھر قبیلہ کندہ کا ایک شخص آگے بڑھا اور اس نے امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک پر حملہ کر دیا، جس سے آپ شدید زخمی ہو گئے اور گھوڑے سے نیچے تشریف لائے۔ اس کے بعد شمر اپنے 10 آدمیوں کے ساتھ آپ کی طرف بڑھا اور آپ کا سر اقدس تن سے جدا کر دیا۔ امام حسین نے جام شہادت نوش فرما لیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ امام حسین علیہ السلام کا یہ ایثار اور قربانی تاریخ اسلام کا ایک ایسا درخشندہ باب ہے جو راہ روان منزل، شوق و محبت اور حریت پسندوں کے لیے ایک اعلیٰ ترین نمونہ ہے۔